الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وقال تبارک وتعالی کل شیء ہالک الا وجہہ وقال تعالی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وقال تعالی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت وهم خالدون وقال تعالی کل نفس ذائقۃ الموت وقال تعالی انک میت وانہم میتون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآمر بالمعروف والناہی عن المنکر شہید وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الہدم شہید وصاحب التردی شہید وقال علیہ الصلاۃ والسلام الحریق شہید والغریق شہید او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درس قرآن.com کے سامعین و ناظرین، آج پورا پاکستان اور بالخصوص وہ فیملی جو درس قرآن.com کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے اور جس کے ہم سب ارکان اور ممبر ہیں، آج ہم سب حزین، غمگین اور شکستہ خاطر ہیں، اس لیے کہ پاکستان کے محبوب، معروف، مخلص، وفادار اور درد رکھنے والے عاشق رسول، مبلغ، نعت خوان، شاعر اور بہترین خطیب اور دنیائے اسلام کے چمکتے دمکتے ستارے جناب جنید جمشید نور اللہ مرقدہ اور ان کی وفادار اہلیہ اور ان کے ساتھ 45 مزید افراد طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده لاجل مسمى فلتتقوا ولتصبروا ولتحتسبوا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں پوری قوم سے اظہار تعزیت کر رہا ہوں۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر کسی کو اپنے وقت پر جانا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔ اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو میرے اور آپ کے آقا، دو جہاں کے سردار، سید الاولین والآخرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دنیا میں رہتے، اور آپ کو حق تبارک و تعالی نے اس کا اختیار بھی دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے یہی ارشاد فرمایا اور آپ نے بھی اپنے لیے یہی منتخب فرمایا، والآخرۃ خیر لک من الاولی۔ میرے حبیب، آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، آپ کے لیے آخرت کے لمحات دنیا کی زندگی سے کئی گنا زیادہ بہتر ہیں۔ والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ
آخرت بہت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، قائم رہنے والی ہے، دائم رہنے والی ہے۔ موت آنی ہے، ہر کسی کو آنی ہے، اور موت پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ موت سے آدمی کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ مر کر مسلمان ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک نئے جہان میں منتقل ہوتا ہے، اس کا ایک عالم سے دوسرے عالم میں انتقال ہوتا ہے۔ یہ جو طیارے کے شہداء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمایا۔ عام طور پر طیارے کے حادثے میں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں تو ان کے آخری لمحات کا پتہ کسی کو نہیں چلا کرتا، اس لیے کہ سب لوگ ہی ظاہر ہے کہ وہ حادثے کا شکار ہوتے ہیں اور کوئی خبر لانے والا نہیں ہوتا، کوئی اطلاع دینے والا نہیں ہوتا، کوئی زیادہ سے زیادہ بلیک باکس جب کھلتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے، لیکن وہاں تک رسائی ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حادثے کے شرکاء کو اسی حادثے کے کسی نیک، کسی صالح، کسی متقی اور کسی جنتی کی طفیل سے ان کے حسن خاتمے کا پوری قوم کو گواہ بنوا دیا کہ کسی ذریعے سے وہ آواز باہر آئی جو آخری لمحات کی آواز ہے، اور اس آواز میں اس عاجز نے سنا کہ ہر ایک کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ ہے اور لوگوں کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد ہے۔ تو وہ جنید جمشید جو زندگی بھر اس کلمے کی محنت کرتے رہے، زندگی بھر اللہ سے سب کچھ ہونے کے یقین کا درس دیتے رہے، زندگی بھر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کی تلقین کرتے رہے، اور زندگی بھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی نصیحت کرتے رہے، آخری وقت میں حق تبارک و تعالی نے انہیں یہ حسن خاتمہ عطا فرمایا کہ وہ اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے گئے، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے گئے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے گئے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گئے۔ اور مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک محدث جو اس حدیث کے راوی بھی ہیں، جب ان کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے اسی حدیث کو اپنے تلامذہ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا، لیکن بیان کرتے ہوئے جب اس جگہ پہنچے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو ان کی روح پرواز کر گئی، گویا دخل الجنہ اللہ نے کہہ دیا ہوگا۔ تو آج اس طیارے کے وہ مسلمان بھائی جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں، یہ کہتے ہی وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ سیدھے جنت میں چلے گئے۔ طیارے کے حادثے میں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے، عالم آخرت کو روانہ ہوئے، وہ شہید ہیں، اور ان کی شہادت اس لیے بھی ہے کہ وہ مسافر ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سفر میں مر جانے والا شہید ہوتا ہے، اور ان کے لیے ایک بہترین بشارت بھی ہے کہ حق تعالیٰ اپنے ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ مسافر مات بغربت، یہ سفر کے اندر فوت ہوا ہے، اس کے جائے حادثے سے، جائے وفات سے، جائے موت سے لے کر اس کی رہائش گاہ تک کا فاصلہ ناپا جائے، جتنا فاصلہ بنتا ہے اتنی مسافت اس مرنے والے کو دوزخ سے دور کر دیا جائے۔ تو ایک اللہ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ یہ سفر میں فوت ہوئے، دوسری فضیلت یہ عطا فرمائی کہ ان کے طیارے کو آگ لگی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا صاحب الحرق شہید، ایک میں آیا الحریق شہید کہ جل جانے والا شہید ہے۔ اور ایک شہادت کی وجہ یہ بھی عطا فرمائی کہ ان کا طیارہ گر گیا، یہ حادثے کا شکار ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو گر جاتا ہے
وہ بھی شہید ہے، اور جو اس حادثے میں مبتلا ہو کر زمین پر آ جاتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ تو اس لحاظ سے کلمہ طیبہ پہ خاتمہ، نمبر 2 سفر کی موت، نمبر 3 آگ کا جل جانا، نمبر 4 آگ کا لگ جانا، اور نمبر 4 طیارے کا گر جانا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ان کی شہادت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ہمارے مخدوم، ہمارے بھائی جناب جنید جمشید، جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی خصوصیات سے نوازا تھا، جن کے بارے میں حدیث یاد آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، تم میں سے جو زمانہ جاہلیت میں اچھی کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، وہ اسلام میں بھی آ کر اچھی کوالٹی والے ہوتے ہیں، وہ بہتر بنتے ہیں، وہ سردار بنتے ہیں، وہ افضل بنتے ہیں۔ جنید جمشید کی جو ماضی تھی، ان کا جو ماضی تھا، جب وہ اس میں تھے تو اپنے اس میدان کو لیڈ کرتے تھے، لیکن وہ میدان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا میدان تھا۔ حق تعالی نے انہیں توفیق توبہ نصیب فرمائی، توفیق انابت نصیب فرمائی، انہیں دین کی خوبصورت زندگی عطا فرمائی۔ وہ امتحانوں سے گزرے لیکن استقامت اختیار کی، ان پہ آزمائشیں آئیں لیکن انہوں نے استقامت اختیار کی، اور اللہ نے استقامت اختیار کرنے والوں کے بارے میں ہی ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے یہ نعرہ لگا دیا ربنا اللہ، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر مستقیم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، بوقت موت ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ آ کر یہ میسج اور پیغام دیتے ہیں حق تعالیٰ کی جانب سے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دنیا کے چھوڑنے کا غم نہ کرو اور آنے والے جہان کی فکر مت کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تم سے تمہارے رب کا وعدہ جنت کا تھا، اس کی تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں جنت دینے لگے ہیں، اللہ تمہیں جنت عطا فرمانے لگے ہیں۔ تو وہ استقامت جو اصل چیز ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کا درجہ کرامت سے بڑھ کر ہے، اللہ نے وہ استقامت انہیں عطا فرمائی۔ اور پھر انما الاعمال بالخواتیم، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہوتا ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، زندگی کے اندر لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، اور یہ فطری چیزیں ہیں، لیکن فیصلے موت کے وقت ہوتے ہیں، فیصلے جنازوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کیسا حسن خاتمہ عطا فرمایا کہ آخری 3 دن اللہ کی راہ میں لگے، دعوت و تبلیغ کے لیے صرف ہوئے، اور کل قیامت کا دن ہوگا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سفر کی یہ زمین گواہی دے گی، جہاں جنید جمشید نے اللہ کی وحدانیت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور آپ کی سنت کے ترانے پڑھے، چترال کی وہ وادیاں، چترال کے وہ پہاڑ، یہ شاہد اور گواہ ہیں۔ اور ابھی وہ گھر میں نہیں پہنچے تھے، ابھی وہ راستے ہی میں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بلا لیا، اپنے پاس بلا لیا، اصلی گھر میں بلا لیا، حقیقی گھر میں بلا لیا، جنت میں بلا لیا، اپنے آخرت میں اپنے پاس بلا لیا، اور اللہ نے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کی ان کو رفاقت عطا فرما دی۔ تو وہاں پر پہنچ گئے، اور آخری 3 دن اور آخری دن ان کے اللہ کی دین کی دعوت میں صرف ہوئے، حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع میں صرف ہوئے، اور پھر اپنے انہی نیک اعمال کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ تو یقیناً یہ حسن خاتمہ ہے، اور ایسا حسن خاتمہ اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، اللہ ہر انسان کلمہ گو کو نصیب فرمائے، جیسے خاتمہ جنید جمشید رحمہ اللہ، ان کی اہلیہ اور ان کے رفقا کو نصیب ہوا۔
اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور آخر میں وہی جملے دہراتا ہوں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کی گھڑی میں دہرایا کرتے تھے، اور پوری قوم کو صبر کی تلقین کرتا ہوں اور پوری قوم کو صبر کا پیغام دیتا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، پہلے آپ ایک مائنڈ سیٹ فرماتے تھے قوم کا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں آپ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ اس میں پیغام ہے کہ مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے۔ میں اور آپ اپنی پراپرٹی، میں اور آپ اپنی چیزوں میں جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ تو پیغام ہے کہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جنید جمشید بھائی اللہ کے پاس چلے گئے، میں نے اور آپ نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، جو کچھ لیا ہے یہ اللہ کا تھا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور جو کچھ اس نے عطا کیا وہ بھی اللہ کا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، دھوکے میں مت رہیے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت کے بعد خاتمہ ہے، اس وقت کے بعد موت ہے، اس وقت کے بعد اختتام ہے، اس وقت کے بعد پھر آخرت کا سفر ہے۔ اور پھر آپ فرماتے تھے وَلِتَتَّقُوا وَلِتَصْبِرُوا وَلِتَحْتَسِبُوا، یہ تین جملے آب زر سے لکھنے کے قابل۔ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، حسن خاتمے کی کوشش کرو، اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرو، آخرت سنوارنے کی کوشش کرو۔ جیسے یہ بھائی چلے گئے اپنی آخرت بنا کر، تم بھی اپنی آخرت بناؤ۔ وَلِتَتَّقُوا وَلِتَصْبِرُوا، صبر کرو، اور اس صدمے میں، اس مشکل کی گھڑی میں حوصلہ پیدا کرو، برداشت پیدا کرو۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پہلے صدمے کے وقت ہوا کرتا ہے، رو دھو کے تو ہر کوئی چپ ہو جایا کرتا ہے۔ تو دوسرا پیغام ہے وَلِتَصْبِرُوا، برداشت کرو، گوارا کرو، صبر کرو۔ اور صبر کا ایک حصہ ہے صبر علی الطاعات، نیکیوں پہ جم جاؤ۔ دوسرا حصہ ہے صبر عن المعاصی، گناہوں سے بچ جاؤ۔ تیسرا حصہ ہے صبر علی المصائب، تکلیفیں آئیں تو ان تکلیفوں کو سہ جاؤ، پی جاؤ، گوارا کرو۔ اور تیسرا پیغام ہے وَلْتَحْتَسِبُوا، یہ تمہارا صبر بیکار نہیں جائے گا، یہ صدمے یہ تمہارے بیکار نہیں جائیں گے، اس پہ اللہ سے اجر کی امید رکھو، اللہ سے بدلے کی امید رکھو، اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ اس لیے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں آدمی جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، خوشیوں میں اتنا اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ مصاب کی، مصیبت زدہ کی تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کے جو طیارے کے اس حادثے میں شہید ہو گئے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے، ان کے یتیم بچوں کی کفالت فرمائے، ان کے دین کے چھوڑے ہوئے ادھورے کاموں کو پورا فرمائے، اور ہمارے مخدوم برادر جناب جنید جمشید کے بچوں کو، ان کے لواحقین کو حق تعالی صبر جمیل نصیب فرمائے اور ان کو درجات عالیہ سے نوازے۔ وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ تو آج ان کو ان کی مراد مل گئی اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن میں پہنچ گئے۔ اللہ ان کے درجے اور بلند کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔